چھوڑ کے. تو پیر صاحب بھی کہنے لگے گھبراؤ مت, میرے پاس سب ترکیب موجود ہے. پیر صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے, کہنے لگے گھبراؤ مت بیٹا. بولے تب کیا کرے حضور؟ بولے کہ اس سے بڑھیا پیر کوئی ملا نہیں کہ نماز بھی ماں. ہاں بالکل ماں. بولے کہ حضور تب کیا کرے؟ بولے پاگل ہو جاؤ, پاگل ہو جاؤ, سب کچھ معاف ہے. کیا ہو جاؤ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا کی قسم اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں, ایک ایسی اللہ کے ولی جو درخت کے نیچے بیٹھ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, مصلی بچھائے بیٹھ کے اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے. اتنے میں ایک انگریز آئے, آ کے کہنے لگے بابا کیا کر رہے ہو؟ بابا کیا کر رہے ہو؟ بولے دیکھ نہیں رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں؟ بولے تم کیا کر رہے ہو؟ بولے کہ نہیں دیکھ رہے ہو, میں سرکار کا نوکر ہوں. بولے کہ میں بھی کائنات کے دولہا کا نوکر ہوں. کہنے لگے میں بھی کائنات کے دولہا کا نوکر ہوں. کہنے لگے بابا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. بولے کہ تسبیح؟ بولے کہ یہ کیا ہے؟ بولے اس کی عظمت, اس کی رفعت, اس کی بلندی تم نہیں جانتے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے میرے ہاتھ میں یہ سرکار نے مجھے دیا ہے, یہ بندوق ہے, جو بغیر وڈر کے نہیں چلا سکتے. یقین جانی. اتنا ہی کہنا تھا. بابا کہنے لگے کہ دکھاؤ. کہنے لگے کہ یہ بات ہے. بولے ہاں. بولے کہ بابا دیکھنا چاہتے ہو میرا پاور کیا ہے؟ بولے اچھا. تو ترنت بندوق اٹھایا, مارا چڑیا کے اوپر نشانہ لگایا, چڑیا زمین پہ گری. اللہ اللہ. جو ہی زمین پہ گری تو اتنے میں بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے مسکرانے لگے. وہ آیا قریب انگریز, آ کے کہنے لگا سن بابا سنو, یہ جو ہے معاملہ یہ میری بندوق کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ بندوق کا. اب کہنے لگے بابا تسبیح لیے ہوئے تھے, گئے تسبیح سٹائے, چڑیا اڑ گئی. کہنے لگا کہ دیکھو یہ میرا. اسی لیے میں نے کہا نا اللہ کے ولی کو یوں نہ ٹٹولا کرو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوکھی ندی سے پانی لیا کرتے ہیں. کچھ لوگ کے ذہن و فکر میں عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کہ سب ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے, وہ ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہیں, مرتے ہیں وہ بھی, ہم بھی مرتے ہیں. مگر مرنے کے بعد سب کی کیفیت الگ ہوتی ہے, سب کو ایک ہی جگہ دفنایا جاتا ہے. آخر چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ اس میں معاملات ہیں. آپ سے کہہ دو نا ایک دفعہ سبحان اللہ. آخر معاملہ کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ تو یقین جانیے ان بیوقوف کو کہہ دیجئے گا چادر ہر کسی کے قبر میں نہیں چڑھائی جاتی ہے. اب کہو گے کہ آپ کہو گے کہ وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہے, اب مجھ میں اس میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اوپر چادر نہیں ہے, ان کے اوپر چادر کیوں ہے؟ آپ کے دل و دماغ میں یہ کیفیت, یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. مگر یقین جانیے اب پوچھو سوال خانہ کعبہ سے کہ خانہ کعبہ میں گلاب کیوں ہے. پوچھو قرآن سے قرآن میں چستان کیوں ہے. پوچھو ہوا کی بیٹی سے کہ ہوا کی بیٹی سے یہ تمام پردے میں کیوں ہے. اسی لیے خانہ کعبہ میں اس لیے گلاب ہے. یہ گلاب بتا رہا ہے کہ تمام دنیا کی مساجد ایک طرف, خانہ کعبہ کا رتبہ ایک طرف, اور یہ چادر بتا رہی ہے کہ تمام مساجدیں ایک طرف, خانہ کعبہ کا تقدس ایک طرف, اور یہ جزدان بتا رہی ہے دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف, قرآن پاک ایک طرف, اور تمام دنیا کی عورت ایک طرف, کنیزان فاطمہ ایک طرف. اسی طرح جس طرح قرآن میں جزدان بتا رہی ہے کہ تمام کتابوں میں افضل اگر کوئی ہے تو کلام پاک ہے, اسی طرح چادر بتا رہا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. چادر بتا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ علی والا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. اب جیسے ہی چادر چڑھا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا, کہنے لگے کہ ہم لوگ چادر جاتے ہیں, چڑھاتے ہیں, چومتے ہیں. اب کچھ لوگ کہنے لگا قبر پجوا ہے, قبر پجوا کہنے لگا. اب طرح طرح کے سوالات ہو رہے ہیں. اب اتنے میں سوالات, اب بہت طرح کے معاملات ہو رہے تھے. اتنے میں بیدم شاہ وارسی نے کہہ دیا بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, چھوٹے ہے نہ چھوٹے گا سنگے ترے جانا نا. اتنا ہی کہنا تھا اور ہنگامہ. پہلے
डाले के मामला था तो और सजदा। बेदम सवारसी ने क्लियर कर दिया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी दर की। अब सजदा मामला नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। यकीन जानिए अब मामला क्या है। बेदम सवारसी ने कह दिया है अब ये मामला पर अजीबो करीब हो गया। इसके लिए जब फतवा लेने के लिए सारे लोग परेशान, अच्छे अच्छे चुपाओ दस्तार बिक गए, हर एक जगह लोगों ने चक्कर लगाया मगर कहीं मसले का हल नहीं निकला। आखिर बरेली शरीफ जाना पड़ा। जब आला हजरत की बारगाह में गए तो आला हजरत फरमाते हैं इतना छोटा सा सवाल, जाओ मेरे बेटे के पास मुस्तफा रजा खान की बारगाह में जाओ। जब मुस्तफा रजा खान की बारगाह में जब पहुंचते हैं, मुफ्तियाए किराम पहुंचते हैं, देखिए ना हम लोग जब हम लोग मजार में जाते हैं चूमते हैं तो कुछ लोग सजदा बोलते हैं।